خاتون عورت کے بارے میں جو اسلام میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ اپریسڈ ہے، اس کو بڑا دبا کے رکھا جاتا ہے، کیا اسلام کا یہی منشا ہے؟ دیکھیں، اس میں بھی میں دو باتیں کہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسلام ایسے ہی کہہ رہا ہے. جی، بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق کلچر سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے اس بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جو لوگ اس کے بارے میں پریشان ہوں یا ان کے ذہن میں سوالات اشکالات پیدا ہوں. قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا منشا کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک آبجیکٹو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ خاندان ٹھیک ہے ایک ایسی اکائی ہو، جی، ایسا یونٹ بنے کہ مضبوط ہو. ٹھیک ہے. شوہر بیوی مل کر اس خاندان کو ایسے قائم کریں کہ اولاد ہو تو ان کے درمیان ایسا ماحول، ایٹماسفیئر ہو کہ وہ آپس میں متحد ہوں، ایک دوسرے کی عزت احترام لحاظ رکھیں. ٹھیک ہے. اس لیے کچھ احکام دیے ہیں، وہ جب تفصیل کوئی پوچھے گا تو اس کا جواب بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک معاشرے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ رہیں گے تو آپس میں ان کی انٹریکشن بھی ہوگی. جی، ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک تو شوہر بیوی کا تعلق ہے، جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس طرح کی آزمائش بنایا ہے، مردوں کے اندر عورتوں کے لیے اور عورتوں کے اندر مردوں کے لیے ایک اٹریکشن رکھی ہے، ٹھیک ہے. جس کو اگر آپ ڈسپلن نہ کریں، جی، اس کو اگر لگام نہ دیں تو وہ پھر اخلاقی حدود پھلانگ کر جی، اپنی تسکین مانگتی ہے. جی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ بعض ایسے احکام دیے ہیں جی، جن میں مردوں اور عورتوں دونوں کو جی، پابند کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسپلن رکھیں. یقیناً اس میں عورتوں کے اوپر نسبتاً ذرا پابندی زیادہ ہے. میں ذرا ہی کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے، اس لیے کہ ان کی شخصیت، جسمانی ساخت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس میں احتیاط زیادہ کریں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مسلمانوں میں بعض مسلمانوں نے بہت زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں عورت دبی ہوئی نظر آتی ہے. جی، اس میں اگر صحیح قرآن کا نقطہ نظر سمجھا جائے اور اس کو بیلنس طریقے سے اختیار کیا جائے تو یقیناً مسلمان عورت پھر بھی ویسٹ کی عورت سے مختلف نظر آئے گی. جی، اس کے اندر بہت سے معاملات میں ڈسپلن ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو بعض لوگوں کو نظر آتا ہے نا کہ بالکل ہی وہ دبی بھی ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہی یا ان کا لباس بالکل ہی مختلف ہے، یہ ہمارے ہاں کلچر کا بھی اصل میں اس کا بڑا اثر ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا. ڈاکٹر صاحب، یہ کلچر، یہ میرے خیال میں مغرب نے کچھ رائٹس دیے ہیں عورت کو. ہمارے ہاں تو اگر دیکھا جائے افغانستان، پاکستان، انڈیا، باقی صومالیہ وغیرہ میں جہاں زیادہ مسلمان اکثریت ہے، وہاں پہ تیزاب ان پہ پھینکا جاتا ہے، غیرت کے نام پہ یہ قتل ہوتی ہیں، گھروں میں مار پیٹ تشدد ان پہ ہوتا ہے. یعنی اب کچھ نہ کچھ آواز اٹھنے لگی ہے، لیکن یہ کیسے ہم مسلمان ہیں کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور جہاں ہمارا زیادہ اسلام ہوتا ہے، زیادہ مسلمان، وہاں زیادہ تشدد ہم کرتے ہیں. ہم ان کا شکریہ نہ ادا کریں گوروں کا کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ کچھ رائٹس تو دی ہیں عورت کو. بالکل ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے درمیان پانے کے باوجود بہت سی خواتین کے معاملے میں زیادتیاں کرتے ہیں. مبالغہ بھی ہوتا ہے بیان میں، یعنی ایسے واقعات ہوتے ہیں انفارچونیٹلی، مگر ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہے ہیں، بہت سی اچھی فیملیز بھی ہیں، بلکہ زیادہ تر فیملیز اچھی ہوتی ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گڑبڑ ہوتی ہے. اور یہ بھی ہے، یہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں بالکل ہی سب ٹھیک ہے. آپ خواتین سے ملاقات کر کے سر میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں جہاں تھا یونیورسٹی آف ویلز میں، وہاں مصری اسٹوڈنٹس کے گروپس آتے تھے. ٹھیک ہے. 6 مہینے کے لیے. ہمارے یہاں 6 مہینے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ برطانیہ میں 6 مہینے کے لیے آتے تھے. ہمارے یہاں بھی 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے انگریزی سیکھنے کے لیے آتے تھے. ٹھیک ہے. ایک خاتون ان کے ساتھ، ایک گروپ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ گروپ ہوگا کوئی 10 15 20 اسٹوڈنٹس کا، اور یہ ہوں گے کوئی لگ بھگ 25 30 سال سے 40 45 سال کے مرد. ٹھیک ہے. 15 20 مرد، ان کے ساتھ ایک خاتون. وہ مجھے کسی نے کہا ان مصری بھائیوں میں سے کہ جی یہ اس کے کچھ سوالات ہیں، یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے.
تو میں نے اس کو پوچھا کہ بیوی تمہیں کیا پرابلم ہے؟ مطلب ظاہر ہے میں ایسے مذاق میں کروں کہ تمہیں کیا ہوا تمہیں، جی کیوں تم مسلمان ہو رہی؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری عمر اب یہ ہو گئی ہے 40-45 سال، اور میں نے نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا، میرے ساتھ زبردستی بھی ہوا، یہ 15-20 مرد ہیں 30-35-40 سال کے، گھروں سے دور ہیں، نگاہ اٹھا کے مجھے نہیں دیکھتے۔ تو وہ اتنی متاثر ہوئی، اس نے کہا جی یہ تو حیرت انگیز بات ہے، میں اکیلی عورت ان کے ساتھ ہوں، کبھی ان کی میں نے نگاہ میں کوئی فطور نہیں دیکھا، متاثر ہو گئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، نہ جانے اس طرح کے کتنے واقعات ہیں۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب آپ نے ایمان تازہ کر دیا۔